محترم سامعین، آپ کے سامنے سورۃ التکاثر کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھوں گا اور پھر اس کے اختتام میں جو آیت کریمہ ہے اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، سب سے پہلے قرآن کریم کے چھوٹی چھوٹی صورتوں کے بارے میں الحمدللہ کافی دنوں سے ہمارے یہاں درس چلا ہے۔ ہم لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد روزانہ مختصر انداز میں چھوٹے چھوٹوں صورتوں کی تلاوت کرنے کی کوشش کی، اور ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی بندے سے کیا چاہتا ہے اور بندے کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے، ان صورتوں کو معلوم کرنے اور سمجھنے کی ہم لوگوں نے کوشش کی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سورۃ التکاثر میں کہتا ہے، تکاثر کا معنی سمجھ لیجئے، تکاثر کا معنی ہوتا ہے زیادہ، کوئی بھی چیز۔ لفظ زیادہ تکاثر کا معنی عربی زبان میں، تکاثر کا مطلب اردو میں جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الہاکم التکاثر، یہ کنفرم ہے، یہ کنفرمیشن ہے کہ تم کو زیادتی نے ہلاک و برباد آلریڈی کر دیا ہے۔ ابھی انسان کی سوچ و خیال میں یہ بات آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم ایک اصول یاد رکھو کہ جب تم کسی چیز کے بارے میں زیادہ کا خیال تمہارے دل میں آ جائے تو سمجھ لینا کہ تم آلریڈی ہلاکت و بربادی کی طرف جا چکے ہو۔ الہاکم التکاثر۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے یہ زیادتی کی جو چاہت ہے انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ کیا اس کا کوئی سٹیج ہے کہ کہیں جا کے یہ زیادتی کی انسان کی خواہش رک جاتی ہے؟ ہاں، ایک سٹیج ضرور ہے، اور وہ کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہ لاسٹ سٹیج ہے۔ یہ ایسا سٹیج ہے کہ اس کے بعد انسان چاہتے ہوئے بھی زیادتی نہیں چاہ سکتا۔ حتی زرتم المقابر، انسان کا ایک سٹیج ہوتا ہے جب ابتدائی میں کوئی کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو ایک وقت تک اس کو یہ خیال آتا ہے کہ بس چھوٹی موٹی کرانے کی دکان چل رہی ہے، اس کو تھوڑا سا بڑا گروسری سٹور بنا دو، اور پھر تھوڑے دن کے بعد اس کو یہ خیال آتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو ایک شاپنگ مال کر دیتا ہوں تاکہ ساری ضروریات کی چیزیں ایک جگہ مل جائے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی ایک شاپنگ مال ہو جاتا ہے، اس کے بعد انسان کی یہ زیادتی کی جو خواہش ہے اور پھر بڑھ جاتی ہے، بھائی ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کم سے کم ہونا چاہیے، یا ڈسٹرکٹ میں ہر محلے میں ایک ایک ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب ایسے ہو جاتا ہے، آپ دیکھیے آج بڑے بڑے دکانوں کے نام ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کے نام ہے، ابتدا میں ایک گھر میں ایک چھوٹے سے مکان میں ابتدا ہوتی ہے، اور پھر ان کی انتہا ابھی ہوئی ہی نہیں ہے آل انڈیا لیول پر، پھر اس کے بعد گلف میں، اس کے بعد ان کی انتہائی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حتی زرتم المقابر، یہ تمہاری چاہت تم کو قبروں تک لے جائے گی۔ ہر چیز ہم کو زیادہ چاہیے، مال ہم کو زیادہ چاہیے، عزت شہرت ہم کو زیادہ چاہیے، اولاد، کیونکہ پرانے زمانے میں اولاد ہی سب سے بڑا سرمایہ اور قیمتی سامان ہوا کرتا، اسی لیے لوگ اولاد پہ بڑا فخر کرتے تھے، میرے کتنے 10، میرے کتنے 12۔ تو یہ چاہت کثرت نے انسان کو برباد کر دیا۔ تکاثر، الہاکم التکاثر، آلریڈی برباد ہے جو لوگ زیادہ 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 چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، دیکھیے کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم عن قریب جان لو گے۔ پھر اللہ کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز ہرگز جان لو گے۔ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں کہتا ہے کہ تم جانو گے، تم یقین جانو گے، ہرگز ہرگز یقیناً تم جانو گے۔ کب؟ قیامت میں تم کو لایا جائے گا۔ تم لوگ یہ جو دنیا کے اندر ہر چیز کی زیادتی 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 چاہتے ہو نا، قیامت میں تم کو لایا جائے گا تم لوگوں نے کن چیزوں کی زیادتی کی خواہش کی تھی۔ تم کو جہنم دکھائی جائے گی، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جہنم دکھائی جائے گی۔ اور پھر جہنم کیسے دکھائی جائے گی؟ ایسے خواب و خیال میں نہیں دکھائی جائے گی، لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یہ یقینی آنکھوں سے تم کو جہنم دکھائی جائے گی کہ تم نے اپنی آخرت کو کس طرح سے برباد کیا، کس کی چکر میں؟ زیادتی کی چکر میں، ہر چیز زیادہ چاہیے۔ انسان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہر معاملے میں انسان کو زیادتی کیوں چاہیے؟ ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، لیکن انسان نے ہر چیز کو دنیا ہی سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا۔ انسان کے ذہن میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آخرت نہیں ہے۔ اگر آخرت ہوتی تو یہ زیادتی کرنا اچھا ہوتا۔ زیادتی ہر چیز میں خراب ہے، لیکن دنیا کے اندر
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، نبیوں نے دعا کی، ربی زدنی علما. کسی چیز کی زیادتی کی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر سکتے. زیادتی مطلب سب سے زیادہ، سفیشینٹ ہونے کے بعد بھی ایکسٹرا. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے، قیامت کی صبح تک ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نیا علم انسان کے پاس آتا رہے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم زیادتی عطا فرما. تو یہ قرآن کریم کا، حدیث نبوی کا اور شریعت اسلامیہ کا علم ایسا علم ہے جس کی زیادتی کی دعا کر سکتے ہیں. اور زیادتی انسان کو کامیاب بھی کرتی ہے، اور اس بات کی بھی گارنٹی ہے. انسان کو زیادتی ہلاک و برباد آلریڈی کر چکی ہے، اور انسان کو زیادتی، زیادہ چاہنا، آگے بڑھنا، وہ بھی انسان کو آلریڈی کامیاب کر چکی ہے. جیسے صحابہ کرام غریب تھے. کچھ صحابہ کرام بہت غریب تھے، جیسا کہ آپ لوگ سنتے ہیں بارہ کہ شادیوں میں ان کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے سونے کی انگوٹھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی تلاش کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور کچھ صحابہ کرام کو تو سورے پڑھ کر کے یاد دلانے کا مہر دے دیتے ہیں. تو غریب تھے. وہ جب دیکھتے تھے کہ جب امیر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے مال و جائیداد کو لٹا رہے ہیں، دل میں تکلیف محسوس کرتے تھے کہ ہم لوگوں کے پاس یہ مال و دولت نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم بھی لٹا دیتے. لہٰذا ہم ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم لوگوں کو ان کے برابر کا ثواب چاہیے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو ہم ان سے آگے نکل جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھو، اس سے بہتر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تم لے کے آؤ گے. اب صحابہ کرام یہ جو سن کے گئے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا شروع کر دیے، اور وہ لوگ خوش ہو گئے کہ چلو ہم لوگ بھی انشاءاللہ وہ مالداروں کی برابری کر سکتے ہیں. یہ زیادتی ہے جو انسان کو کامیاب کر رہی ہے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر رہی ہے. پھر وہ مالدار صحابہ کرام کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمارے مال کا ہم کو بدلہ تو مل ہی رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین وظیفہ بتا دیا ہے کہ جنت میں اس سے درجات کو بلندی مل رہی ہے. تو وہ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں لکھ دیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا ہے، لہذا وہ اپنا مال خرچ کر کے اللہ کے پاس مقرب ہو رہے ہیں، اور یہ دعا پڑھ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور مقرب بندے بن رہے ہیں. لیکن یہ سوچ دیکھیے کہ ہم کو بھی کمپٹیشن کرنا ہے، نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اونچی اونچی جنتوں میں ہم کو جانا ہے، گرتے پڑتے آخری میں جنت میں نہیں جانا. اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلی. ہم کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے. اللہم انی اسألک مرافقۃ الجنہ فی اعلی الخلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں چاہیے. ہم لوگوں کو آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ جنتیں چاہیے. تو یہ نیکیوں میں کمپٹیشن ہونا چاہیے انسان کا. دنیاوی معاملات میں اگر انسان زیادتی کرے گا تو یہ کنفرمیشن ہے کہ انسان ہلاکت و بربادی میں چلا جائے گا. اور آخری میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ سیکنڈ ٹاپک مان کے چلیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 101% اللہ تعالیٰ آپ سے ہر نعمت کا سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ سے نماز کا سوال کرے گا، 5 وقت کی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نماز فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز کا سوال ہوگا، ہر مسلمان جانتا ہے، مانتا ہے. روزے کا سوال ہوگا کہ سال میں اللہ نے آپ پر ایک ہی مرتبہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اس بات کا سوال ہوگا. مالدار تھے، اللہ نے خوب مال سے نوازا تھا، سال میں زندگی میں اپنے کبھی حج کیا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر فرض کیا ہے عبادتوں کو، ان چیزوں کے تعلق سے سوال ہوگا. لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم میں سے بہت شاید کم لوگ جانتے ہوں گے، ہر نعمت کا سوال ہوگا. اب نعمت کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے اپنے ایک درس میں بھی کہا تھا کہ انسان اپنے وجود پر غور کرے تو وہ اپنے وجود کے اندر نعمتوں کو گنتے گنتے تھک جائے گا. یہ آنکھ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ جن کے پاس صحیح سلامت اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں عطا کی ہے وہ نہیں ہے. مان کے چلیے کسی کا نمبر بہت زیادہ ہے اور جب تک وہ چشمہ نہیں لگاتا اس کو سامنے کا کچھ دکھائی نہیں دیتا. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمارا اگر چشمہ بھی نہ ہو تو ہم کو صاف صاف پوری دنیا دکھائی دیتی ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت کے تعلق سے آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے آنکھ دی تھی، تو نے آنکھ کا استعمال کس طرح سے کیا؟ کیا گندی گندی فلمیں دیکھنے کے لیے تو نے اس آنکھوں کا استعمال کیا؟ کیا تو نے فحاشی کے لیے اپنی ان آنکھوں کا استعمال کیا؟ پوری زندگی کے اندر تم نے آنکھوں کا کیا کیا استعمال کیا؟ آنکھ سے پوچھا جائے گا. تمہاری زبان کو بند کر دیا جائے گا. قرآن کریم کہتا ہے تمہارے ہر اعضاء کو، آنکھ کو زبان دے دی جائے گی، تمہارے کانوں کو زبان دی جائے گی،
تمہارے ہاتھوں کو زبان دی جائے گی کہ تم نے تمہارے ہاتھوں سے کیا کیا. تمہاری زبان پہ تالا لگ جائے گا, تمہاری زبان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. جب بذات خود اللہ تعالیٰ اس چیز سے پوچھے جس چیز سے تم نے گناہ کا کام کیا تھا, تو وہ کیا اللہ کے سامنے جھجکے گا؟ کیا اللہ کے سامنے شرم محسوس کرے گا؟ کیا اللہ کے سامنے بولنے سے بچے گا؟ اوپن آل, ہر قسم کی گناہوں کو اللہ کے سامنے تمہارے اعضاء ظاہر کر دیں گے. اللہ کے سامنے تمہارا پورا کچا چٹا کھل جائے گا اللہ کے سامنے کہ تم نے ان ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی زندگی میں کون کون سے گناہ کیے تھے. ان آنکھوں کے ذریعے سے, یہ آنکھ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اللہ ان آنکھوں کا استعمال اس بندے نے یہ وقت اس طرح سے کیا تھا. اور ایک بڑی خوشخبری بھی یہ ہے کہ جب انسان ان آنکھوں کا استعمال قرآن کریم کو پڑھنے میں کرتا ہے تو یہی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس حجت قائم کرے گی کہ اللہ تو نے اس بندے کو اتنی بہترین نعمت آنکھ سے نوازا تھا نا, تو اس نے اس کا استعمال بڑی اچھی چیزوں میں کیا, قرآن کریم کی تلاوت میں کیا, اور اب اس نے ان آنکھوں کا استعمال غیر محرم کی دیکھنے کی طرف نہیں کیا. اللہ تو نے ان ہاتھوں کو جو تو نے اپنے بندوں کو دیا صحیح سلامت ہر اعتبار سے کسی کا محتاج نہیں بنایا. یہ چل پھرتا تھا تو اپنے پیروں پہ چل پھرتا تھا, تو اللہ اس نے ان پیروں کے ذریعے سے کسی پر ظلم نہیں کیا. کوئی غلط کام کرنے کے لیے پیروں کو اس نے اپنے قدموں کو نہیں اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. تو کیا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے سوال و جواب دینے کے لیے تیاری ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے پوچھے گا, ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا کہ ہم اپنے اس دل میں کتنوں کے لیے حسد پال کے رکھیں, اپنے دل میں اپن کتنے لوگوں کے لیے برائی کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیں اس بات کو کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, اور جب سوال ہوگا تو آپ کی زبان کے علاوہ ہر اعضاء آپ کے لیے گواہی دے گی. اچھائی کریں گے تو اچھائی کے ساتھ جواب ملے گا, اور اگر یہ اعضاء کا ان پارٹس کا استعمال اگر ہم لوگوں نے غلط طریقے سے اس دنیا میں کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ صاف صاف طریقے سے بتا دیا جائے گا کہ اس بندے نے اس پارٹ کا اس طریقے سے یہاں استعمال کیا. اب اہم چیز جو میں آپ کے سامنے موضوع رکھنے جا رہا ہوں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ ہر نعمت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے زندگی میں اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. اولاد نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد نعمت بھی ہے, فتنہ بھی ہے, آزمائش بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, دنیا کی زینت ہے بھائی مال اور اولاد. اللہ تعالیٰ جب انسان کو اولاد دیتا ہے تو یہ دنیا کی زینت کے لیے ہے, دنیا کے اچھا گزارنے کے لیے اللہ نے اولادوں کو بنایا. یہ مال انسان کو ضرورت ہے, دنیا کی ضرورت ہے. مال کمانے میں آپ کو شریعت نہیں روکتی ہے, ہر چیز آپ کر سکتے ہیں, لیکن ہر چیز کا ایک دائرہ ہے, ایک سرکل ہے, ایک لمیٹیشن. آپ مال کمائیں, مال کما کر کے اتنا مال کمانے میں مگن نہ ہو جائے کہ آپ اللہ کو بھول جائیں اور آخرت کے دن کو بھول جائیں. ہر چیز میں ایک اصول یاد رکھیں, دنیا کمائیں, ہر چیز کریں, کاروبار کریں, پڑھائی کریں, شادی کریں, ہر چیز کریں. ایک اصول یاد رکھیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ان چیزوں کا مجھے سوال و جواب دینا ہے. تو انسان جب یہ چیز آخرت کو ذہن میں رکھے گا تو ایک دائرے میں رہتے ہوئے ہر کام کرے گا, ہر چیز کرے گا. کمائے گا تو اتنا کمائے گا کہ جتنی کمائی کا میں حساب دے سکتا ہوں اتنا کمائے گا. ہر چیز کا ایک دائرہ ہے, تو اس دائرے میں رہتے ہوئے جب انسان کوئی کام کرے گا تو اس کے لیے آسانی ہوگی, اور وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے آسانی سے جواب دے سکے گا. تو یہ اولاد, اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کو دنیا کی زینت بنایا. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا یہ مال اور اولاد دونوں آزمائش, اور بہت بڑی آزمائش. تو یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے اولاد کی نعمت؟ تو اللہ تعالیٰ یہ اولاد کے تعلق سے باپ کو سوال کرے گا, ایک ماں کو سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں صحیح طریقے سے, جائز اور حلال طریقے سے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا, بتا اس اولاد کا تو نے کیا حق ادا کیا. نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سے ہر نعمت کا سوال ہوگا کہ تم نے نعمت کا استعمال کیسے کیا. اب میں نے تم کو نعمت دے دی اولاد کی شکل میں, تم نے اس نعمت کا کیسے استعمال کیا. اور یہ بات یاد رکھے, ہر نعمت شکر گزاری کا مطالبہ کرتی ہے. جو بھی نعمت ہے ہر نعمت کے اوپر ہم کو شکر گزاری کرنا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اللہ نے فون دلایا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ.
یہ سب سے پہلا سٹیج ہے. نعمت کے پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا بیان کریں, الحمدللہ کہیں. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کریں. جب تک ایک انسان نعمت کو پانے کے بعد اس نعمت کو صحیح استعمال میں نہیں لگاتا, صحیح استعمال نہیں کرتا, تو اس نے نعمت کا حق ادا نہیں کیا. آپ فون لے لیے, الحمدللہ بول دیے, اس کے بعد فون میں سب الٹے پلٹے غلط سلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں, اور زبان سے تو الحمدللہ کہہ دیے, سمجھ رہے کہ ہم نے موبائل پانے کے بعد اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر دیا. نہیں, نعمت کا شکر اس وقت ادا ہوگا جب نعمت کا صحیح استعمال ہوگا. اللہ نے ہاتھ دیے, ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس ایک ہاتھ نہیں ہے, جس کا ایک ہاتھ کٹ گیا, یا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدائشی ہی سے اپاہج بنایا ہے, تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک الگ سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی نا, کیا, اللہم الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق بہ تفضیلا. الحمدللہ الذی عافانی, اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے, تعریف اللہ کے لیے. عافانی, جس نے مجھے عافیت بخشی, مما ابتلاک بہ, جس بیماری میں, جس پریشانی میں تو ہے, یعنی کہ تیرے پاس ہاتھ نہیں ہے, اللہ نے مجھے ہاتھ دے کر کے سلامتی بخشی, عافیت بخشی. وفضلنی, اور اللہ نے مجھے فضیلت دی, علی کثیر ممن خلق بہ تفضیلا, اللہ نے اتنی مخلوقات میں سے مجھے جو وجود دیا ہے, جو مجھے سر اور پیر اور ہاتھ اور آنکھ, ہر قسم کی نعمت نے اللہ صحیح طریقے سے نوازا ہے, تو یہ اللہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے. تو نعمت کا استعمال, نعمت کی شکر گزاری اس کے صحیح استعمال پر ہے. اب اولاد کی جو نعمت ہے, انسان اولاد کی اگر نعمت کی قدر نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ماں باپ کے لیے باعث عذاب بن جا سکتی ہے. آپ دیکھیے اولاد کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اپنے درجات کو بلند رکھنے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث او ولد صالح يدعو له. بارہا یہ حدیث سنتے ہیں, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری موت کے بعد میں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات میں جاتے رہوں اور یہ درجات کا سلسلہ نہ رکے, بلکہ آج یہ درجہ ہے تو کل یہ, اس کے بعد پھر وہ, پھر اس کے بعد وہ, یہ درجات کا سلسلہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بڑھتا رہے تو نیک اولاد چھوڑ کے مرنا. مفسرین یہ حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ 100 مساجد بنانے سے بہتر ہے کہ ایک نیک اولاد کو چھوڑ کے جاؤ. 100 مساجد کون بنا سکتا ہے؟ 100 مساجد حکومتیں بھی شاید نہیں بنا پائے گی 100 مساجد. 100 مساجد بنانے سے یہ بات بہتر ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو توحید پرست بنا کے مرے, اپنی اولاد کو زندگی کے اندر اللہ کے سامنے کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ نہ پھیلانے والا بنا کے مرے. انسان اپنی اولاد کو 5 وقتہ نمازی بنا کے مرے, انسان اپنی اولاد کو حرام کاریوں سے بچا کے مرے, ہر قسم کی زندگی کے اندر اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بنا کے مرے. یہ 100 مساجد بنانے سے بہتر, اور یہ بہت بڑی بات ہے, اور بہت کم لوگ اس بات کی تربیت کی طرف توجہ دیتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جنت میں درجات کا سلسلہ انسان کا ختم نہیں ہوتا مرنے کے بعد بھی, اگر اس کی اولاد نیک ہے اور اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتے رہتی ہے. نیک اولاد دعا کرے گی نا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, سچ سچ بتانا, جو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں؟ ہمارے والدین ہمارے ہر سجدے میں دعا کے حقدار ہیں, یہ بات یاد رکھیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ سے, اس دعا سے ہمارا کوئی سجدہ خالی نہیں جانا چاہیے. ہمارے والدین کے کتنے احسانات ہم پر ہیں, ہم گن نہیں سکتے ہمارے والدین کے احسانات کو. جب خود والد بنیں گے نا تب احساس ہوگا کہ والد کی کیا ہماری زندگی میں اہمیت ہے اور اس نے کیا قربانیاں دی ہے. اور جب ایک لڑکی ماں بنے گی تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی ماں نے اس کو یہاں تک لانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے. جب انسان اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کے لیے کیا قربانیاں دی ہے. اسی لیے والدین کی تربیت اچھی ہونی چاہیے, اور اگر والدین کی تربیت میں انسان کوتاہی کرے گا تو اس کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے, اس کے لیے دنیا میں اس کی بات نہیں سنیں گے. آج کتنے والدین ہیں جو بچپن میں بچوں کو خوب لاڑ و پیار کرتے ہیں, کوئی چیز کی کمی نہیں کرتے, بڑے ہونے کے بعد مولاناؤں کے پاس لا کے بولتے ہیں کہ دعا پڑھیے. بچہ شرارت بہت کر رہا ہے, سنتا نہیں ہے, اور پھر دوسرے بڑے بڑے مولانوں کے پاس جا کے کاؤنسلنگ کراتے ہیں کہ حرام ریلیشن شپ میں چلا گیا.
غلط شوقوں میں چلے گیا ہے، جماعت میں بھیج دیتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو توحید پرست اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور جب بچہ بگڑ جاتا ہے تو جماعت میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ جماعت میں غلط کام سے بچ سکے. میں نے اپنے آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب بچہ بگڑ گیا تو جماعت میں بھیج کے سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تم جب بچہ پیدا ہوا تھا تب کیا کر رہے تھے؟ جب بچے کی پرورش کا اصل وقت تھا جب تم کیا کر رہے تھے؟ جب تم کو فکر نہیں تھی کہ میرا بچہ اس طرح سے اگر میں تربیت کروں گا تو کل کے دن میرے لیے کیا اچھا ہو سکتا ہے، کیا برا ہو سکتا ہے. تو یہ اولاد کی نعمت جو ہے دنیا میں بھی بڑی فائدہ دیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں وہ میں نے جس وقت حدیث سنائی تھی کہ جو جائز وسیلہ ہے اس میں سے ایک آدمی نے دعا کی، اے اللہ میں نے اپنے بوڑھے والدین کو میں روزانہ دودھ پلاتا تھا، روزانہ ان کے لیے کھانا لا کے دیتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لوگ سو گئے، لیکن میں نے ان کو جگانا بھی مناسب نہ سمجھا. یہ تربیت. اور اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو بھی میں نے نہیں پلایا، بلکہ انتظار میں کھڑا رہا کہ جب ان کی آنکھ کھلی جب ان کو پلا دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کے ذریعے سے ان بندوں کے وسیلے کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی پریشانی کو دور فرمایا. تو دنیا میں بھی فائدہ ہے اگر اولاد کی تربیت اچھی کریں گے. کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو اولاد کی تربیت کی کون ہم میں سے فکر کر رہا ہے اور کون فکر نہیں کر رہا ہے، یہ بات دیکھیں. آج دنیا کے اندر بڑے بڑے امام، بڑے بڑے محدثین کا ہم نام سنتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دن و رات دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو لوٹا دیا. تو آج دنیا کے اندر قرآن کریم سب سے بڑی ہماری ہدایت کی کتاب ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کتاب کا مقام ہے تو یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھنے والی کتاب صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ ہے مسلمانوں کے لیے. تو یہ ان کی والدہ کی تربیت تھی جو انہوں نے امت کے لیے اتنا بڑا عظیم کام کر کے دیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی والدہ، ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، تو ان کی والدہ ان کو پڑھانے کے لیے بڑی دور دور دراز تک سفر کر کے اونٹ پہ اپنے بیٹے کو بیٹھا کر کے لے جا کے تعلیم دلاتی تھی، دین اسلام کی تعلیم دلاتی تھی. محترم سامعین، والدین کو کچھ باتیں بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. والدین کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے جب ان کی تربیت کریں؟ ہم اور آپ غور کریں. سب سے پہلے اگر ہم انبیاء کے منہج کو اپنانا چاہتے ہیں کہ ہم نبیوں والی تربیت کریں گے اپنے بچوں کی، تو سب سے پہلے کس بات کی تربیت کریں گے؟ سب سے پہلے ہم ان کو توحید کی دعوت دیں گے. بچپن سے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلے عبادت کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنے کی اگر دعوت دیں گے تو بچہ آگے چل کے موحد رہے گا. اور یہ زمانہ آج کا ایسا زمانہ ہے کہ بچے آگے چل کے مسلمان بھی باقی رہیں گے یا نہ رہیں گے اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اتنا زیادہ ایتھیزم فاسٹ پھیل رہا ہے، اتنا زیادہ ایگنوسٹک فاسٹ پھیل رہا ہے کہ دیکھتے دیکھتے علماء کے گھر کے بچے ملحد ہو رہے ہیں، علماء کے گھر کے بچے اور بچیاں گھروں سے بھاگ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے. ہم لوگ بس کہنے کے کام کے نہ رہیں، بلکہ ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے زیادہ زور دے اور ہمیشہ بچوں کو توحید کی دعوت دے. یہ نہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا، مکتب میں جائے گا، مدرسے میں جائے گا تو مولانا ان کو سکھائیں گے. نہیں، سب سے پہلے ماں اپنے بچے کو سکھائے گی کہ توحید کیا ہوتی ہے. اٹھتے بیٹھتے قل اللہ احد اللہ الصمد کا ترجمہ سنائے، اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا پڑھائے، اٹھتے بیٹھتے یہ بات سکھائیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. جب بچہ بولنا سیکھے گا اور یہ بولنا سیکھے گا، جب اس کی توتلی زبان اور لکناہٹ زبان کے ساتھ وہ یہ بات بولتے بولتے بڑا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہی اکیلے عبادت کے لائق ہے، تو یہ بچہ آگے چل کے امام بن سکتا ہے، یہ بچہ آگے چل کے مسلمانوں کا رہبر اور رہنما بن سکتا ہے. اور اگر بچے کو ABCD پڑھائیں گے اور بچے کو گانے سنائیں گے اور بچے کا ماحول صحیح نہیں رکھیں گے تو یہ امید بھی مت رکھنا کہ تمہارا بچہ آگے چل کے کل مسلمان بھی باقی رہے گا. دعا تمہارے لیے کرنا تو بڑی دور کی بات. بچوں کی تربیت میں دوسری چیز جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک. کیا ہے؟ زور سے بولیے، کیا ہے؟ آواز ہی نہیں آ رہی. نماز. ہم میں سے کون ایسے ماں باپ ہیں جو بچوں کو اس بات کی تربیت کرتے ہیں؟ بچوں کو ساتھ میں لے کے کھڑے رہیں، گھر میں بچوں کو 2 سال 3 سال سے اس بات کا اہتمام کرائیں. روزانہ جب نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوں، ماؤں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو 3 سال 4 سال کے جب ہو جائے روزانہ ہر نماز کے لیے لے کے کھڑے ہوں. فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کے لیے اپنے ساتھ میں لے کے کھڑے ہوں. انشاءاللہ آپ کا بچہ 7 سال کا ہونے تک
ایسا نماز کا عادی ہو جائے گا، اگر آپ نماز چھوڑیں گے تو آپ کو بولے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیے۔ یہ تربیت اگر آپ کریں گے تو کل کے دن آپ کو بڑے ہونے کے بعد شکایت شکوے کرنے کی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ تربیت، اور یہ تربیت بڑی آسان تربیت ہے، آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا آپ کو گھر کے باہر جا کے کما کے لانا ہے؟ بیچارہ مرد جو ہے بڑی محنت و مشقتیں کرتا ہے اور کما کے لاتا ہے، اپنے گھر کے باہر رہ کے بڑی دھوپ کے اندر مشقتیں کرتا ہے اور کما کے لاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ۔ آپ کی ذمہ داری، آپ کے سامنے ایک حدیث رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ صرف ایک کمیٹی کے کوئی ذمہ دار یا پھر کوئی ایک ملک کے ذمہ دار، صرف وہ ذمہ دار نہیں ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالامام راع، جو امام ہے، جو بادشاہ ہے، جو حاکم ہے، اس سے تو اس کی رعایت کے متعلق پوچھا جائے گا اور اس کا بڑا حساب مشکل ہوگا، پوری رعیت کا اس سے سوال ہوگا۔ فالامام راع، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والرجل راع، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اور عورت والمرأة فی بیت زوجها راعیہ وہی مسئولۃ عن رعیتها، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، عورت اپنے گھر کی عزت کی ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی عزت کی ذمہ دار ہے، عورت کی ذمہ داری اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت ہے، عورت کی ذمہ داری اپنے شوہر کے بچوں کی یعنی کہ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے۔ اور اگر عورت اپنے شوہر کے بچوں کی یعنی کہ چونکہ باپ کے نام سے بچوں کا نام لیا جاتا ہے، اسی لیے حدیث میں اس مرجے کی ضمیر ادھر جا رہی ہے کہ عورت اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور اگر اس نے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی تو باپ سے پہلے عورت کا ہاتھ پکڑا جائے گا کل قیامت کے دن، عورت کا ماں کا گریبان پکڑا جائے گا کہ تم نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی، کیونکہ باپ تو دن بھر گھر کے باہر تھا، تم نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کی۔ ماؤں سے پوچھا جائے گا، میری ماں اور بہنوں اس بات کو یاد رکھو، تم لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ بہت آسان سمجھتے ہیں ہم لوگ بچے پیدا کرنا اور بچوں کو چھوڑ دینا، بچوں کی تربیت سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور یہ بچے آپ کے لیے کل قیامت کے دن باعث فخر ہوں گے اگر تم نے ان کی تربیت اچھی کی۔ جس طرح سے صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اگر ماں باپ کی اولاد حافظ قرآن بنتی ہے، حافظ اور محافظ بنتی ہے، قیامت کے دن ایسا تاج پہنا جائے گا کہ پوری کائنات کے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کا باپ ہے اور یہ حافظ قرآن کی ماں ہے۔ اتنا بڑا اعزاز، تربیت اچھی ہونی چاہیے، اور اگر تربیت نہیں ہوگی تو کل قیامت کے دن باپ اور ماں کا گلا یہ اولاد پکڑے گی کہ انہوں نے تو ہم کو کچھ سکھایا ہی نہیں، انہوں نے تو ہم کو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھایا، کرسچن مشنریز کے اسکول سے پڑھایا، سینٹ جوزف میں پڑھایا، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھایا، لیکن انہوں نے ہمیں توحید کی تعلیم نہیں دی، انہوں نے ہمیں نماز کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم الصلاۃ ب7 سنین، 7 سال کے جب ہو جائیں تو اولاد کو نماز کا حکم دو۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو اسکول میں ڈالنے کے بعد نماز کا تعلق ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے، فجر میں چونکہ ٹیوشنز کرتا ہے تو سو جاتا ہے، ظہر میں اسکول میں رہتا ہے، عصر میں پھر ٹیوشن میں رہتا ہے، مغرب میں کھانا کھاتا ہے اور عشاء میں سو جاتا ہے، نمازیں پوری ضائع۔ اور نماز جس کی زندگی میں نہ ہو تو اس کی زندگی سے تم کامیابی کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ اسی لیے اولاد کی تربیت میں دوسرا سٹیپ نماز کا ہے۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت، یہ 5 پوائنٹس اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، لکھ لیں، اس طرح سے اپنی بچوں کی تربیت کریں۔ یہ قرآنی تربیت ہے، یہ سنت کے مطابق اپنی بچوں کی تربیت ہے۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت، اٹھتے بیٹھتے بچے بولنا سیکھنے سے لے کے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ شرک کی تعلیم دے، شرک کس کو کہتے ہیں بتائیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید اس بات کو کہتے ہیں بیٹا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ہم معبود نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے علاوہ ہمارا یہ سر ہے نا کہیں نہیں جھک سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کا وسیلہ نہیں لے سکتے، اللہ کو پکارنا ہے تو ہم ڈائریکٹ پکاریں گے۔ یہ تعلیم اگر ہم بچوں کو گھروں میں دیں گے نا، یہ ہماری نسلوں میں توحید باقی رہے گی اور اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے توحید کی دعوت ہم کو دینا ہے اپنے بچوں کو، گھر میں شروع کرو اپنے بچوں کو، گھر میں روز دروز دو اپنے خود کے بچوں کو، قل اللہ احد کا ترجمہ سکھا دو بچوں کو، قل اللہ احد پورا یاد دلا دو بچوں کو، جب بولنا سیکھیں تو بات ان کو بعد میں آئے، سورہ پڑھنا ان کو پہلے آ جائے، اس طرح سے تربیت کرو، یہ تمہارے اور ہمارے فائدے کی بات ہے۔ اور تیسری بات جس سے بڑے ہی ہم دور ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کو ہم بڑے کر دیں گے، ایک 7 سال 8 سال کے ہونے کے بعد مول صاحب کے حوالے کر دیں گے، وہ بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ آپ نہیں پڑھا سکتے قرآن، کیوں آپ قرآن نہیں پڑھا سکتے بتائیے؟
خیرکم من تعلم القرآن، دنیا میں اگر بہترین لوگ کوئی ہیں تو قرآن کے پڑھنے والے لوگ ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریے کہ سب سے بہترین تو وہی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کو پڑھانے والے بھی دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ قرآن کو پڑھانے والے لوگ بھی دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اسی لیے آپ بہترین لوگوں میں سے بن سکتے ہیں، اور آپ کی اولاد بھی بہترین لوگ میں سے بن سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن خود بھی پڑھے اور قرآن کا علم خود بھی سیکھے اور قرآن کا علم اپنے بچوں کو بھی پڑھائے۔ ایک اہم بات میں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا علم ہمارے مولانا مکتب کے بچوں کو دیں گے، مولانا ہمارے بچوں کو مکتب میں قرآن کا علم دیں گے، کتنا ثواب آپ کو مل سکتا ہے اس بات کا اندازہ لگائیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جو کسی کو کسی نیکی کی طرف بلاتا ہے یا کسی نیکی کی دعوت دیتا ہے اور اس کو کوئی اچھی چیز سکھا دیتا ہے اور وہ اس پر عمل کرنے لگتا ہے تو اس کے عمل کرنے کا ثواب اس سکھانے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی مولانا آپ کے بچے کو سورہ فاتحہ سکھا دے اور آپ کا بچہ اپنے مرتے دم تک نماز کا پابند رہے تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا ثواب آپ کے مولانا کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ سارا ثواب تو میں ہی کما لوں گا، آپ لوگ کیا کریں گے اس کے بعد؟ تو اپنے بچوں کو خود سورہ فاتحہ سکھائیں۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو خود اپنے گھر میں آپ سورہ فاتحہ سکھائیں، مکتب کی تعلیم دلائیں، سوروں کی تعلیم دلائیں بعد میں، لیکن سورہ فاتحہ کم سے کم اس بات کو یاد رکھیں کہ ماں یا باپ جو چاہتا ہے کہ اس کا سارا ثواب مجھے ملتا رہے تو وہ سورہ فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی سورتوں کی تعلیم گھر میں دیں۔ بچوں کو مکتب میں یہ چیزیں سیکھنے سے پہلے خود سکھا دیں تاکہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اور اگر آپ کی نسل میں آپ کی اولاد یہ سیکھ کر کے اپنی اولاد کو سکھاتی ہے تو اس کے سکھانے کا ثواب آپ کی اولاد کو، اور پھر آپ کے سکھانے کا آپ کی اولاد کو آپ کو ثواب ملتا رہے۔ کتنا ثواب ہے! اللہ اکبر۔ ایک ایک نیکی کو وہاں انسان ترسے گا تو یہ تو ڈپازٹ نیکیاں آلریڈی ہوگی، کتنی نیکیاں! اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے تربیت کریں۔ اور ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ بات بچوں کی تربیت میں بچوں کا ماحول ہے۔ بچپن میں تو ہم بچوں کو اچھے ماحول میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن بچہ جیسے ہی تھوڑا سا نوجوانی کی عمر میں جانے لگتا ہے، نوجوانی کے مراحل میں وہ قدم رکھتا ہے تو ہم زیادہ اس کے ماحول کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ آدمی اپنے باپ کے دین پر نہیں ہوتا، باپ جیسا ہے ویسا نہیں ہوتا، اور بچہ ماں جیسی ہے ویسا نہیں ہوتا۔ بڑے ہونے کے بعد، باہر نکلنے کے بعد بچہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ، المرء علی دین خلیلہ، خلیل کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ کو۔ اور غور کریں کہ آپ کا بیٹا کس کو بیسٹ فرینڈ بنا رہا ہے، کون سے شراب پینے والے کو بنا رہا ہے، کون سے سگریٹ پینے والے کو بنا رہا ہے، کون سے گالی گلوچ کرنے والے کو بنا رہا ہے، کون سے نماز چھوڑنے والے کو بنا رہا ہے۔ آپ تربیت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا بچہ کون سے فرینڈ سرکل میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آپ جائزہ لیں، آپ باپ ہے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو دیکھا تو کس حالت میں دیکھا فرینڈ سرکل میں۔ تو بچوں کا ماحول اچھا کریں، جب ماحول اچھا ہوگا نا تو بچہ آٹومیٹک اچھے راستے پر چلے گا۔ اسی لیے بولتے ہیں سنگت کا اثر پڑتا ہے نا، سنگت کا برا اثر بھی پڑتا، سنگت کا اچھا اثر بھی پڑتا۔ تو اگر ہم بچوں کو سنگت اچھی دیں گے تو بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ آپ لوگوں کی زبان میں نارمل، جو گاؤں کی زبان میں سنگت، تو سنگت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو اس بات کا خیال کریں کہ ہمارے بچوں کا دوستانہ علمی ماحول ہو، مولانا لوگ ان کے دوست ہوں، امام صاحب ان کے دوست ہوں، اور دیندار لوگ ان کے دوست ہوں، جس سے وہ بات کریں تو ان کے درمیان دینی بات ہو۔ دنیاوی بات تو وہ بہرحال باہر نکلنے کے بعد کرے گا ہی کرے گا، لیکن جب تک وہ اسلامی اور دینی ماحول میں رہے گا تب تک اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی اور امپورٹنٹ اور اہم بات، ہر بات امپورٹنٹ ہے اسی لیے ہر مرتبہ امپورٹنٹ بولنا پڑتا ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا۔ کچھ ماؤں کا جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، جیسے مجھ سے پہلے شیخ محترم نے بتایا کہ جب ماں اپنے بچے سے بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہے تو بچے کو الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتی ہے۔ اور بہت ماؤں کو میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، کہتی ہے کہ بہت برے برے الفاظ کہتی ہے، کہنا مناسب نہیں ہے ممبر رسول سے۔ بچوں کو بددعا کبھی نہ دیں۔ آپ امام سدیس کا بڑا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ اور بڑا سنتے ہوں گے کہ امام سدیس جو کعبۃ اللہ کے امام اور دونوں مسجد نبوی اور مسجد حرم دونوں کے سب سے بڑے ابھی پریسیڈنٹ وہی ہیں، ان کی والدہ کا قصہ سنتے ہیں۔ مجھے تو پہلے یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں نے آرٹیکل پڑھا اور واقعی میں ان کی جو سٹوری ہم سنتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے اور صحیح طریقے سے مبنی ہے۔ ان کی زبانی میں نے اس بات کو سنا ہے۔ تو جب وہ بچپنے میں تھے، چھوٹے تھے، تو بڑے شرارتی تھے، بڑی شرارت کرتے تھے۔ تو جب ان کے گھر مہمان آئے تو ان کی والدہ نے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے گھر میں کھانا بنایا، تو انہوں نے گھر میں
جو سالن پک رہا تھا اس میں مٹی لے کے جا کے ڈال دیے، جو مٹی جو کھیل رہے تھے وہ مٹی لے کے جا کے برتن میں ڈال دیے، پورا سالن خراب ہو گیا۔ اب ماں کا خون کتنا کھولا ہوگا کہ جو بنایا تھا، 50 سال پرانی بات ہے، 50-55 سال پرانی، کھانے کو کھانا بڑی مشکل سے لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا، اور بڑی مہمان نوازی کے لیے انہوں نے پکایا، جتنے بھی پکایا ہوگا سارے کھانے میں، سارے سالن میں مٹی ڈال دی۔ اب ماں کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ ستیاناس ہو گیا، غلیظ پٹا ہے، یہ وہ، کچھ نہیں کہا کہ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی دعا کو قبول کر لیا اور امام سدیس رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کعبے کا امام بنا دیا۔ ماؤں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی، اور باپ کا اپنے بیٹے سے کانورزیشن دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اگر اللہ کی حقیقی محبت کرنے والے تم اپنا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں، ابھی اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم پر فوری عمل بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ ایک نصیحت اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت کو دینا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ نے کہا لقد کان فی ابراہیم اسوہ، ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں۔ کون باپ اپنے بچوں سے آج مشورہ کرتا ہے بتائیے؟ بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے بتاؤ۔ اب بیٹے کی تربیت جس طرح سے کرو گے نا، بیٹا اس طرح سے جواب دے گا۔ بیٹے نے بھی جواب دیا اللہ کا حکم ہے، آپ ابا جان کر گزریے، میں تو صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا مائیں اور باپ اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعا کریں اور کبھی بد دعا نہ کریں، اور دعا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے کرتے رہیں، کیونکہ اولاد ہی آپ کا ایسا ذخیرہ اور ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو دنیا میں بھی آپ کی خدمت کر کے سکون کا موقع دے سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اولاد آپ کے لیے باعث ثواب اور باعث اجر بن سکتی ہے۔ اور یہ تو کرنے والی چیزیں ہو گئی، اور نہیں کرنے والی چیزیں تو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ موبائل ہم سب جانتے ہیں، بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے سب کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی موبائل کا ہم لوگوں سے بچوں کو دینا چھوٹ نہیں رہا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں بچوں کی تربیت کریں، اور اگر بچہ بہت زیادہ عادی ہو چکا ہے تو تھوڑی تھوڑی ٹائمنگ دے کر کے بچے سے موبائل کا فتنہ ختم کر دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو دوسروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ بڑا غصہ آتا ہے جب ماں باپ اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسی صلاحیت نہیں دیتا، کیا میں اور آپ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ سافٹ ویئر انجینئر ہے تو کیا میں سافٹ ویئر انجینئر بن سکتا ہوں؟ آپ کی صلاحیت مجھ میں نہیں آ سکتی اور میری صلاحیت آپ میں نہیں آ سکتی۔ لہٰذا بچوں کو دوسروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، اور خود بھی ایسی کوئی مثال کریٹ نہ کریں جس سے آپ کے بچے پر غلط اثر پڑے اور بچہ آپ سے نفرت کرنے لگ جائے بچپن ہی سے۔ اسی لیے بچوں کے ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اولاد جیسی نعمت کی کما حقہ قدر کر کے اپنے لیے دنیا اور آخرت کا بہترین ذخیرہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب بھی موت دے ایمان و اسلام کی حالت میں موت دے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان اور فضل و احسان ہے کہ رمضان المبارک کے 27 شب ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ میری گزارش پر اور اللہ تعالیٰ کی توفیق پر آپ لوگوں نے اپنا وقت الحمدللہ مسجد حمزہ کو دیا، اور آپ لوگ بڑی ہی غور و اطمینان کے ساتھ تراویح کی نماز میرے پیچھے پڑھی، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے دروس سے بھی فائدہ اٹھایا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ایک بات پر الحمدللہ اپنے 27 دن یہاں پر موجود رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ موجود رہے، اور میں نے کچھ باتیں یہاں سے سیکھی اور کچھ باتیں آپ لوگوں کو سکھائی۔ لہٰذا ہر ایک کا آنے کا وقت ہوتا ہے اور جانے کا بھی وقت ہوتا ہے، لہٰذا آج کی تراویح کے بعد انشاءاللہ میں کل رخصت ہو جاؤں گا۔ لہٰذا اب میں سے جو کچھ غلطی ہوئی ہو یا پھر کوئی اصلاح کی ضرورت ہو تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے